ماشا صاحب یہ جو بات ابھی پروفیسر صاحب نے کی اس کو اگر آگے بڑھائیں تو یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں اس وقت مختلف ملکوں کے اوپر اور تردید بھی ایران نے کی ہے 2-4 اٹیکس کی تو انہوں نے کی بھی ہے تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک باقاعدہ سازش ہے جو کہ جس کا ابھی نشاندہی جس کی ڈاکٹر عادل نجم بھی کر رہے تھے؟ بالکل اسما پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج انوائٹ کیا. دیکھیے اب تو یہ 24 آورز سے یہ چیز کنفرم ہو چکی ہے کہ جو سعودی عربیہ اور قطر پہ جو اٹیک تھے وہ ایران نے نہیں کیے تھے بلکہ وہ اسرائیل کی طرف سے کیے گئے تھے, کیونکہ ریاض میں ایک 5-6 بندے بھی پکڑے گئے ہیں جنہوں نے کنفیس کر لیا ہے کہ جی کہ ہمیں ڈیٹیل کیا گیا تھا موساد کی طرف سے یہ اٹیکس کرنے کے لیے. سو اس کے بارے میں تو اب میرے خیال سعودی اور قطری کیپٹل میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ یہ جو اٹیکس ہوئے تھے یہ کس طرف سے ہوئے تھے. دیکھیے اسما جب قومیں جنگ لڑتی ہیں ٹھیک ہے نا تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ عوام اور فوج ایک پیج کے اوپر بالکل ٹھیک ہے نا. اس وقت لگ رہا ہے کہ امریکہ میں جو امریکہ کی وار آف نیریٹیوز ہے یا وار آف پرسیپشن ہے وہ امریکہ لوز کرتا چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے. ملیٹریلی اس وقت دنیا کی بہترین ایئر فورسز جو دنیا کی بہترین ایئر فورسز ہیں وہ ایران کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر نیتن یاہو دونوں جو ہیں اپنے اپنے ممالک میں اس جنگ کو بیچنے میں ناکام رہے ہیں, اس لیے وہ ڈفرنٹ ریزنز ڈھونڈ رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جی کہ ایران ہم پر پہلے اٹیک کرنے والا تھا تو ہم نے پری ایمپٹیو اٹیک کر دیا ٹھیک ہے نا. کبھی اب وہ ریلیجن جس طرح آپ نے کہا وہ ریلیجن کو بیچ میں لے کر آ رہے ہیں, اب وہ اس کو اسلام اور یہود اور ہنود کی جنگ بنانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا. بٹ دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے ریزن ٹھیک ہے نا کہ جو ان کی عوام میں بک جائے ٹھیک ہے نا. جب آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ پھنس گیا ہے اب وہ اس میں سے نکلنے کی کوشش, جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ کوشش کرے گا نکلنے کی لیکن آسان تو نہیں ہوگا جی. اب جو ہے نا اب وار آف نروز ہے کہ کون کتنا بیٹنگ لے سکتا ہے ٹھیک ہے نا. امریکہ تو بیٹنگ نہیں لے رہا لیکن اسرائیل بیٹنگ لے رہے ہیں. کیا جب ابھی آپ نے دیکھا آج خرم شہر جو ان کا میڈیم رینج بیلسٹک میزائل ہے اس کو بھی انہوں نے انٹروڈیوس کر دیا ہے, انہوں نے حدید ڈرون کو بھی انٹروڈیوس کر دیا ہے. اب نو یہ نئی ٹیکنالوجیز ہیں, یہ جیسے جو حدید ہے یہ 2017 کی ٹیکنالوجی ہے ٹھیک ہے نا. سو اب جیسے جیسے یہ نئے میزائلز اور ڈرونز آئیں گے ڈسٹرکشن اسرائیل میں بڑھتی چلی جائے گی. تو کیا اسرائیل وہ بیٹنگ لے سکتا ہے؟ اسی طرح ایران میں کہ کیا جب جس طرح ہمارے جو کو پینلسٹ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ کیا باقری صاحب کہ اب وہ جو ہے نا سکولز اور ہاسپٹلز کو ہٹ کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹری ٹارگٹس ان کے پاس ختم ہو گئے ون. دوسرا وہ سائیکولوجیکل وارفیئر کی ڈومین میں چلے گئے کہ اگر ہم ان کے بچوں کو ماریں گے, اگر ہم ان کے بزرگوں کو ماریں گے تو شاید ان میں لڑنے کا جذبہ ختم ہو جائے جیسے غزہ میں ہوا ہے پہلے اس سے. لیکن میرے خیال میں یہ جنگ ایک غلط سمت میں اب جا رہی ہے. امریکہ اور اسرائیل دونوں کو اندازہ نہیں تھا کہ ایران اتنا ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرے گا, اور اب جو ہے ایران جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایک جنگ پھیل جائے جو کہ پھیل جائے گی اگر لمبی چلی یعنی کہ لمبی ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے بہت سینسبلی ایک چیز کی ہے کہ انہوں نے ڈپلومیٹیکلی وہ جو کنٹریز تھیں جن میں وہ امریکن بیسز کو اٹیک کر رہے تھے ان کے ساتھ اپنا ڈپلومیٹک چینل کھلا رکھا ہے اور ان کو یہ بتایا کہ ہم آپ کے سیویلین ٹارگٹس کو ہٹ نہیں کر رہے, ہم صرف اس جگہ کو ہٹ کر رہے ہیں جہاں امریکن ٹروپس یا ایسٹس ہیں. بالکل. اچھا اس کا یہ ہوگا کہ جب جنگ لمبی کھچے گی تو یہ جو گلف کنٹریز ہیں نا ان کی دونوں چیزیں افیکٹ ہوں گی. ایک ان کی پروڈیوس ایز LNG اور آئل, اینڈ نمبر 2 از دیئر اکانومی which is primarily based on tourism. جی تو دونوں کو وہ دونوں ہٹ ہوں گی تو پریشر ان کی طرف سے امریکہ کے اوپر آئے گا کہ جنگ کو اب ختم کریں. اچھا اب حسن العربی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, لیکن کوئکلی باقری صاحب یہ جو انڈیا نے کہ پانی یعنی بحر ہند کے اندر جو بحری جہاز تھا جس پہ راکچی صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے اور وہ پھر تباہ کیا ہے امریکہ نے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے, کیا سینٹیمنٹ ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک مہمان بحری جہاز تھا جو کہ تربیت کے اوپر تھا اور وہ انڈیا نے ان کو بلایا تھا, انڈیا نے ان کو ریسکیو بھی نہیں کیا, تو وہاں پہ کیا سینٹیمنٹ ہے اس معاملے کے اوپر؟
اس سوال کو جواب دینے سے پہلے مجھے مختصر پروفیسر صاحب کے باتوں کے اوپر ایک کمنٹ کرنے دیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں پروفیسر صاحب کہ امت اسلام کو ایک ہونا چاہیے، لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں جب بھی اسرائیل کسی اسلامی ملک کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ہم سب جنگ بندی کی بات کرتے ہیں، جنگ بندی میں کہتے ہیں کہ امت اسلام ایک ہو جائے. پروفیسر صاحب یہ کیوں نہیں کہتے ہیں اب جب ایران ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہے، کھڑا ہوا ہے اسرائیل کے سامنے، جو آج تک کوئی بھی اسلامی ملک حیفا اور تل اویو کے اندر میزائل نہیں داغ سکا، ایران دن میں 4 سے 5 سے 15 تک میزائلیں داغ رہا ہے، تو پورا امت اسلام ایک ہو کے، مسلم برادرز ایک ہو کے ان کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ ہم بار بار کسی اسلامی ملک کو روکنے کے لیے اکٹھے کیوں ہونے کی بات کرتے ہیں؟ ہم ایک ہو کے اسرائیل کے ساتھ ڈٹ مقابلے میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ پہلی جو کمنٹ ہے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. دوسری جو بات ہے ہندوستان کے بارے میں، یاد رہے دینا کی جو ان کے بحری بیڑے تھی، یہ اس کے اوپر ٹارگیٹ 1 مائل سے ہوا ہے. امریکن آبدوزوں کے مطابق 1 مائل تک قریب پہنچ کے انہوں نے ایک ٹارپیڈو ہٹ کی ہے. 2 باتیں اس میں ہے. ایک، اتنی ایگزیکٹ انفارمیشن ان کو کس نے دی تھی کہ وہ 1 مائل تک آگے آئے اور اس کے بعد ہٹ کریں. دوسری بات، بندر عباس میں اور چابہار میں دونوں میں ایرانی وارشپس ہیں. بندر عباس کے اندر وارشپ کے اوپر ہٹ نہیں ہوا، لیکن چابہار کے پاس کنارک میں جتنے بھی ان کی بحری بیڑے تھے ان کے اوپر ہٹ ہوتا گیا. بندر عباس انڈینز کے پاس نہیں ہے، لیکن چابہار کے اندر انڈین کمپنیز ہیں، جو کہ ہمیں ابھی لیٹسٹ انفارمیشن یہ ملی ہے کہ وہاں سے جاسوس بھی پکڑے گئے. تو گورنمنٹ آف ایران از ویری کریٹیکلی ورکنگ آن اٹ. وہ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ انفارمیشن امریکن اور اسرائیلیوں کو کس نے دی ہے. لیکن تیسری جو پہلو ہے، جنیوا کنونشن کے مطابق اگر آپ کسی بھی کشتی کے اوپر یا بحری بیڑے کے اوپر ہٹ کرتے ہیں اور ان کی جو وہاں پہ سولجرز یا ان کی جو خدمہ ہیں وہ پانی میں گرتے ہیں، تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو اسیر کریں، پانی سے اٹھا کے لے جائیں. لیکن ہمیں انفارمیشن ملی ہے دینا کو ہٹ کرنے کے بعد 80 لوگ پانی میں گرے اور امریکن نے ان کو پانی میں چھوڑ کے واپس چلے گئے. ان کو سروائیو نہیں کیا. ان کی جان جو بچ سکتی تھی، یہ اسیر بن سکتے تھے، لیکن ان کو مرنے دیا. مطلب یہ اخلاق سے بالکل ہٹ کے یہ لڑ رہے ہیں. لیکن اس سے یہ یقین کریں کہ ایران کے اندر جذبہ اور بھی زیادہ ہوگا اور ان کی رگوں میں ایک نئی خون دوڑے گی ریونج کے لیے، اور یہ ریونج انشاءاللہ آتے ہوئے دنوں میں ہم سب کو نظر آئے گی. اچھا حسن العربی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ جو جنگ ہے، ایک پروفیسر عادل نجم صاحب نے سوال چھوڑا تھا کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ کون کتنا سسٹین کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہیومن اینگل بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو جیسے ایئر مارشل صاحب کہہ رہے تھے کہ جس رفتار سے ایران کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اور ہیومن یعنی نقصان ہو رہا ہے انسانی جانوں کا، ہاسپٹلز میں اسکول کی بچیاں آپ نے دیکھا مار دی گئیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب وار آف نروز میں پہلے کون ہار سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں اس کے جو ڈیفرنٹ ایسپیکٹس ہیں اس کو تو پینلسٹ نے بڑے اچھے طریقے سے کور کیا ہے، اینڈ دیر از ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ کہ یہ ہر جنگ کی طرح یہ جنگ بھی وار آف نروز ہے. اور ہمارا جو دشمن ہے جس کے ساتھ مقابلہ ہے اسرائیل کا اسپیشلی، وہ تو مشہور ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ عورتوں اور بچوں کو ذبح کرتا ہے، اور اسپیشلی بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جنگوں کے دوران. جب سے یہ مارز وجود میں ایک ناجائز اینٹٹی کے طور پہ دنیا نے اس کو دیکھا ہے، تب سے یہ بچوں کو ہی ذبح کر رہا ہے. سو ایران کے اندر جو جس طریقے سے یہ سکولز کو، کالجز کو، ہاسپٹلز کو یہ جس طریقے سے اٹیک کر رہے ہیں، یہی اس کی انفارچونیٹ لیگیسی ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے. لیکن جو جس طریقے سے ملٹری اینگل کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے کاسٹ ورسز ڈیمیج ہے، کہ 4 ملین کا امریکن مسل اور اسرائیلی مسل ہے جو $20,000 کے ایرانین ڈرون کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کاسٹ جو ہے اس کی ورسز ڈیمیج کی جو ریشو ہے وہ ایران کی طرف بہت زیادہ ٹلٹ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے. پولیٹیکل اینگل یہ ہے کہ آپ ابھی دیکھیں کہ امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا اس جنگ میں شامل ہونے کو لے کر بہت شدید پروٹیسٹ شروع ہو چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی آج ہی وہ کلپ ہمارے سامنے آ رہا تھا جس میں امریکن مرین جو تھا وہ سینٹ کے ایک اجلاس کے اندر کہہ رہا تھا کہ ہم اسرائیل کی جنگوں میں نہیں لڑیں گے اور میں نہیں مرنا چاہتا اسرائیل کے لیے، اور اس کو پھر وہاں سے دھکے دے کے نکالا گیا. دیٹس دا موسٹ وائرل کلپ پچھلے 24 گھنٹوں میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر. پھر اس کے بعد اسرائیل کے اندر جس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ لاکھوں کی تعداد
تعداد میں، اسرائیل کی ٹوٹل پاپولیشن تقریباً 1 کروڑ کے اراؤنڈ ہے، تو لاکھوں کی تعداد میں اسرائیلی جو ہیں وہ اسرائیل چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو وہ پولیٹیکل جو اینگل ہے وہ بھی ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر جنریٹ کر رہا ہے۔ تو جہاں تک نروز کی بات ہے، آئی تھنک جو پولیٹیکل ریسٹرکشنز اور پولیٹیکل پریشر دونوں اسرائیل اور امریکہ گھر کے اندر ان کے جنریٹ ہو رہا ہے، وہ ان کو بہت برے طریقے سے ہٹ کرنے والا ہے۔ اور جہاں تک وار آف یہ جو نروز کی گیم کی بات ہے، تو آئی تھنک وہ ایران کی فیور میں ہے، ایران کی جیوگرافی بھی ایران کی فیور میں ہے، ٹائم بھی ایران کی فیور میں، اور انڈیورنس بھی ایران کی فیور میں، اور ایران اگر اسی طریقے سے آنے والے 2 سے 4 دن اگریسولی ہٹ کرتا رہتا ہے اسرائیل اور جو اسپیشلی جو اسرائیلی سینٹرز ہیں، تو اس کے بعد جنگ آپ دیکھیں گے کہ بہت ٹلٹ کرے گی ایران کی طرف۔ بالکل، بہت زبردست۔ میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہم مزید بات کریں گے کہ ریجنل وار، اور پھر پاکستان نے یہ کلیم کیا ہے، سیکیورٹی ذرائع یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہ پاکستان نے اس کے اوپر ایک یعنی اس کے ایمونیشن، اسلحہ، بارود اس کے اوپر قبضہ کیا ہے یا اس کی ایکسیس ہوئی ہے۔ یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔